بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھا، آج یہ ویڈیو میں جو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ میں ایز این اوورسیز پاکستانی ان لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہوں کہ جو اس پروسیس سے ان کی واقفیت نہیں ہے، کیونکہ میں ایک آئی ٹی پروفیشنل ہوں، لاسٹ 12 ایئرز سے اوورسیز ہوں، لیکن آنیسٹلی مجھے اس پروسیس کا نہیں پتہ تھا جو کہ میں ہر 2 سال میں اویل کر سکتا تھا۔ میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاؤں گا اس کی کہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، وہ آپ خود ڈیسائیڈ کیجیے گا۔ اچھا ہے برا ہے وہ بھی آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور کیسے کرنا ہے، کیونکہ ڈفرینٹ اس کے میتھڈز ہوں گے، ڈفرینٹ چینلز ہیں، وہ بھی میں ڈسکس کروں گا۔ لیکن آج میں صرف ریکوائرمنٹس ڈسکس کروں گا اس ویڈیو میں، مزید ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ بھئی آپ نے وہاں سے جاپان سے کار خریدنی کیسے ہے یا اس کو امپورٹ، وہ نیکسٹ بعد میں دیکھیں گے اس کو۔ ابھی پہلے تو دیکھیں نا کہ کون کر سکتا ہے، کتنی کاسٹ آئے گی اس کو، امپورٹس ڈیوٹیز کتنی ہوں گی ایٹسیٹرا، مطلب اس طرح اس قسم کی ڈیٹیلز میں ہم جائیں گے، اور کیا آپ کو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ آپ لوکل لے لیں، وہاں پہ بھی امپورٹڈ آلریڈی ہیں پاکستان میں، وہاں میں لینے میں کیا بینیفٹ ہے یا نہیں ہے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ اگر آپ لوگ کو آلریڈی اس کا علم ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہے تو ذرا ڈسکس کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں۔ اچھا، گورنمنٹ آف پاکستان نے جو سیکنڈ ہینڈ یوزڈ کارز الاؤ کی ہیں اوورسیز پاکستانیز کو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں 3 یہ انہوں نے رکھے ہوئی ہیں، آپ کہہ لیں آپشنس۔ ایک کہ آپ گفٹ کر سکتے ہیں، لٹ سے آپ پاکستان وزٹ نہیں کر سکتے، مے بھی آپ پاکستانی بھی ہیں اور آپ نے فارن کیا ہوتا ہے آپ کی نیشنلٹی بھی لی ہوئی ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں، اسٹوڈنٹس نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب گفٹ جو ہے نا آپ اپنے بلڈ ریلیشنز کو کر سکتے ہیں، دوستوں کو یا کسی اور کو نہیں کر سکتے۔ شروع میں یہ ٹرانسفریبل نہیں تھی، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ یار اس طرح تو پاکستان کے بڑے لوگ تو پھر کار لے ہی نہیں سکیں گے، تو انہوں نے پھر یہ آپشن دے دی کہ بھی آپ ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب کیا ہو رہا ہے، نارملی یہ گفٹ والی آپشن یوز ہو رہی ہے، آگے ڈیٹیل میں جائیں گے کہ اس میں کیا کرائٹیریا ہے کہ وہ بھی نیکسٹ آئے گی۔ دوسرا ہے ٹرانسفر آف ریزیڈنس، کے لیٹ سے آپ جب جاب ختم کر کے واپس آتے ہیں پاکستان تو ظاہر ہے آپ چیزیں آتے ہیں آپ کے، اس وقت بھی آپ ساتھ ایک کار امپورٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، تیسرا ہے کہ اگر آپ کوئی سرٹن ڈیوریشن کے لیے آؤٹ آف کنٹری ہیں اور پھر آپ واپس جاتے ہیں، یہ کم سے کم ہے اس میں پرسنل جو بیگیج ہے نا، یہ آپ جیسے آپ سامان ساتھ لے کے جاتے ہیں نا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا سامان ہے تو میں واپس اتنے، لیکن اس کا کرائٹیریا ہے۔ یہ 3 ہیں آپشنس براڈلی۔ کب کون سی یوز ہوگی، اس کا کیا فائدہ نقصان ہے، دیکھیں کسٹم ڈیوٹیز تمام پہ سیم ہے۔ جو آپ کا خرچ ہے، چاہے وہ جاپان سے کراچی تک ہو یا کراچی کے پورٹ پہ ہو یا کسٹمز ڈیوٹی ٹیکسز واٹر، وہ سیم ہے۔ ان کی کچھ ریکوائرمنٹس یا وہ پروسیسز اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے۔ اب ذرا 1 بائی 1 ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے آتے ہیں گفٹ سکیم پہ، اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں۔ یہ لاسٹ 3 ایئرز میں آپ کو 700 ڈیز آؤٹ سائڈ پاکستان ہونا ہوگا۔ اب آپ اس میں ظاہر ہے ویکیشن پہ یا کچھ ٹریول کیا ہوگا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ لاسٹ 3 ایئرز آپ منیمم 700 ڈیز آؤٹ آف پاکستان رہے ہوں، اسی کنٹری میں جہاں پہ آپ ابھی ہیں۔ اب آپ کہیں گے بھئی 700 کون کاؤنٹ کرے گا؟ آپ نے اپنا کاؤنٹ بھی کرنا ہے، لیکن جب آپ کی یہ اسکیم کے تھرو کریں گے تو یہ ایف آئی اے کے پاس ریکویسٹ جائے گی، وہ آپ کے جو ٹریول ہسٹری ہے وہ آپ کی نکالے گی، وہ دے گی کہ بھئی ہاں یہ لاسٹ 3 ایئرز میں کرائٹیریا میٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ یہ کراچی میں ہوگا، رائٹ۔ اس کی وہ کوئی تھوڑی سی فیس ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے جب آپ کریں گے تو وہ بات کی بات ہے، اس ڈیٹیل میں ابھی میں نہیں جاتا۔ ڈاکومنٹس آف پرچیز کار آپ دیں گے، جو آپ نے جاپان سے کار پرچیز کی ہے، اب آپ نے خود کیا ہے یا کسی کے تھرو کرائی، اس ڈیٹیل میں بھی ابھی میں نہیں پڑھتا۔
ابھی کیونکہ ہم اس پروسیس میں نہیں جائیں گے، کمپلیکیٹ ہو جائے گا. اچھا آپ کا پاسپورٹ چاہیے ہوگا یا پی او سی پاکستان اوریجن کارڈ ہوگا، این آئی سی وغیرہ جو بھی آپ کا ہے. اچھا ڈیوٹی ٹرانسفر فرام بینک. اچھا اس میں جو ایک ان اسکیمز میں ایک ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ پاکستان میں آپ نے اس کار کی ڈیوٹیز پے کرنی ہیں وہ آپ کے فارن ریمیٹنس کے تھرو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آئے، رائٹ، جو کہ بینک ٹو بینک ایکسچینج، یہ جو منی ایکسچینجر ہیں وہاں سے نہیں، بینک ٹو بینک، پلیز یہ نوٹ کیجیے گا، بینک ٹو بینک. اور جتنی بھی آپ نے پے کرنی ہے وہ وہیں لائک آپ نے وہ فارن ایکسچینج سے وہ پے کر رہے ہیں. سو لیٹ سے فار ایگزامپل آپ کی اگر ڈیوٹیز بن رہی ہیں 10 لاکھ تو آپ کے اکاؤنٹ سے وہ فارن ریمیٹنس پلس ظاہر ہے اس سے آئی ہوں، ایگزیکٹلی 10 تو نہیں آئیں گے کیونکہ ڈالر کا فلکچویٹ کرتا رہتا ہے تو آپ کو ایکسٹرا ہی بھیجنے پڑیں گے. اب وہاں سے آپ نے پے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اسی اکاؤنٹ سے. وہ آپ کا اپنا بھی ہو سکتا ہے یا جس کے نام پہ آپ گفٹ بھیج رہے ہیں اس کا بھی ہو سکتا ہے اکاؤنٹ، لیکن وہ بینک سے ایک وہ سرٹیفکیٹ بنتا ہے جو کہ ویریفائی کرتا ہے کہ یس یہ اس بینک اکاؤنٹ سے اس بینک اکاؤنٹ میں منی ٹرانسفر ہوئی ہے اور یہ بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن ہوئی ہے اور اتنی ہوئی ہے، رائٹ. تو وہ بھی ویریفائی ہوگی. پھر آ جاتا ہے کہ جی اب آپ نے اگر گفٹ دینا ہے تو آپ کو پروف کرنا ہے کہ بھئی یہ آپ کا بلڈ ریلیشن ہے. اچھا 18 سال سے کم بچوں کے نام آپ نہیں کر سکتے، یہ بھی نوٹ کیجیے گا. اچھا آئی ڈی کارڈ وغیرہ ہو گیا. اچھا ایک لیٹر آپ کو اگر آپ پاکستان وزٹ نہیں کر سکتے ہیں اور آپ گفٹ بھیج رہے ہیں تو آپ کو ایمبیسی میں جانا پڑے گا. آپ کو جو آپ کا پاسپورٹ ہے اس کا فرسٹ جو پیج ہوتا ہے نا کلرڈ کاپی، اس کو اٹیسٹ کروانا پڑے گا. اور دوسرا آپ کو ایک وہ لیٹر دینا پڑتا ہے کہ وہ گفٹ لیٹر کہ کس کو آپ گفٹ بھیج رہے ہیں، وہ بھی آپ ایمبیسی میں اس پہ تصویر آپ کی لگے گی اور وہ آپ اٹیسٹ کروا لیں گے. اور تھرڈ ہوگی جو آپ فیس جمع کرائیں گے ان اٹیسٹیشن کے لیے اس ایمبیسی میں، یہ 3 ڈاکومنٹس مسٹ ہیں، ٹھیک ہے. وہ فیس والی آپ پھینک نہ دیجیے گا کہ جی یہ تھوڑی سی فیس ہے تو پھینک دوں، وہ بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے، وہ بھی ایک ایویڈنس ہوتی ہے. اچھا اس میں آپ کو جو آپ اگر گفٹ کر رہے ہیں تو آپ کو پاکستان آنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کا پاسپورٹ اٹیسٹ ہو کے وہاں پہ چلا گیا اور وہ ساری جو آپ کی ہیں ڈیوٹیز وہ وہاں سے پے ہوں گی. اس میں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک پلس پوائنٹ ہے. باقی دونوں آپشنز میں جو خود آپ ہوں گے نا وہ آپ وہاں پہ ہوں گے پاکستان میں. اچھا آؤٹ سائڈ فیملی آپ گفٹ نہیں کر سکتے اس میں. نان بینکنگ ٹرانسفر ناٹ الاؤڈ ہے، ٹھیک ہے. اور نان پاکستانی پاسپورٹ ناٹ ایلیجیبل، آپ صرف پاکستانی پاسپورٹ آپ کو یوز کرنا ہوگا. اور ان ایلیجیبل آف اسٹے 90 ڈیز پلس ڈیز ان پاکستان، اگر آپ پاکستان میں 90 ڈیز پلس اسٹے آپ نے کیا تو. اوکے ناؤ لیٹس موو ٹو، ہم نیکسٹ پہ جاتے ہیں، ٹرانسفر آف ریزیڈنس. لیٹ سے آپ جاب ختم کر کے واپس پاکستان جا رہے ہیں. اس میں اگین وہی کرائٹیریا ہے، ڈاکومنٹس آف پرچیزڈ کار ہوں گے جو کہ جاپان سے پرچیز ہوگی، وہ ڈاکومنٹس آپ کو وہ کوریئر کرتے ہیں، ان میں ڈیٹیلز میں بھی نہیں جا رہا. پھر آپ کا ویلڈ پاسپورٹ ہوگا، ڈیوٹی ٹرانسفر فرام بینک ہوگا، سیم کرائٹیریا، آئی ڈی کارڈ ہوگا، پاسپورٹ سبمیشن ریکوائرڈ ہوگا. اب اس میں آپ کا پاسپورٹ چاہیے ہوگا کیونکہ اس پہ آپ کی ایگزٹ سٹیمپ ہوگی، وہ چیک ہوگی کہ واقعی بندہ چھوڑ کے آیا ہے کہ ایسی کہانی ہے، ٹھیک ہے. اور وزٹ ٹو پاکستان ریکوائرڈ ہوگی کیونکہ اس میں آپ پاکستان میں ہوں گے تو تب یہ ہوگا، رائٹ، کیونکہ آپ واپس آ گئے ہیں. اچھا ایک اور چیز، اگر لیٹ سے فار ایگزامپل آپ پاکستان آ گئے ہیں اور آپ نے یہ پروسیس نہیں کیا ہوا تو آپ 180 ڈیز کے اندر اندر یہ پروسیس کر کے گاڑی اسٹل پرچیز کر سکتے ہیں، لیکن 180 ڈیز کے اندر اندر، ٹھیک ہے. کیونکہ ظاہر ہے آپ نے اکاؤنٹ میں تو ٹرانسفر کیے ہوں گے، وہ بھی آپ کے پاس ساری چیزیں ہیں اور آپ ہیں، آپ کا پاسپورٹ بھی ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جب باہر آپ ہوں گے تو پروسیس کریں گے. جب آپ پاکستان میں پہنچ گئے ہیں لیٹ سے فار ایگزامپل اور اسٹل ود ان 180 ڈیز، یہ میرے خیال میں if I'm not wrong یہ کتنا بنتا ہے 6 منتھس ہوتے ہیں شاید، اس کے اندر اندر آپ یہ چیز کر سکتے ہیں. تو اگر آپ آلریڈی پہنچ ہوئے ہیں تو اسٹل پاسبل ہے. اچھا پرسنل بیگیج میں انہوں نے دیا ہے 180 ڈیز باہر رہا ہو اور ڈاکومنٹس وہ ہوں کار کے، یہ باقی چیزیں وہی سب سیم ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں آپ کا پاکستان میں ہونا ضروری ہے اگین، ٹھیک ہے جی. اب آ جاتے ہیں کہ جی سب سے جو یہ اس کا بینیفٹ کیوں ہے اوورسیز کو. دیکھیں نئی کار
کوئی بھی پاکستانی امپورٹ کر سکتا ہے ود آل فل ڈیوٹیز. یہ یوزڈ کار ہیں اور اس میں آپ نئی کار امپورٹ نہیں کر سکتے ہیں. نمبر آف مائلز ہوتے ہیں کہ اف آئی ایم ناٹ رانگ 500 پلس مائلز چلی ہونی چاہیے گاڑی, تو وہ سیکنڈ ہینڈ میں آتی ہے. اچھا, دوسرا جو کارز ہیں وہ 3 سال سے پرانی آپ امپورٹ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. جو جیپس ہیں وہ 5 ایئرز ہے. اب 3 سال سے مراد ہے, لیٹ سے فار ایگزامپل اف میں ابھی یہ مارچ کا منتھ ہے, تو اگر میں لیتا ہوں ایگزامپل یہ جنوری 2018 مینوفیکچرنگ ڈیٹ, یہ رجسٹریشن ڈیٹ نہیں ہونی چاہیے, کار کی مینوفیکچرنگ ڈیٹ جنوری 2018 یا اس سے بعد کی ہونی چاہیے. یہ تھوڑا سا ایک پوائنٹ ہے اس میں, ٹھیک ہے جی. اور باقی جو ہے ان کے لیے 5 سال ہے جو بڑی گاڑی ہیں. اچھا, دوسرا یہ ہوگا اگر 2018 کی آپ گاڑی لیتے ہیں تو اس پہ کسٹم ڈیوٹی کم ہوگی کیونکہ اس پہ ڈپریسیشن آئے گی, 1% پر منتھ ڈپریسیشن بھی ہے. اور اگر آپ 19 کی لیتے ہیں تو ظاہر ہے اس پہ ڈپریسیشن کم ہوگی. تقریباً ہر سال کے لیے اگر کوئی تقریباً 20 لاکھ کی گاڑی ہو تو لاکھ 2 لاکھ کے درمیان پر ایئر فرق پڑ جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیٹس سی جی کیا ہیں ڈیوٹیز. یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے فگرز ہیں اور یہ ڈالرز میں ہیں. یہ آپ ذرا دیکھیے گا رائٹ سائڈ. اب ڈالر پلس مائنس ہو سکتا ہے یا نہیں ہوگا, واٹ ایور, یہ میں اس حساب سے آپ کو میں نے ڈالرز میں دیا, کیونکہ گورنمنٹ اس دن جس دن آپ نے ڈیوٹیز پے کرنی ہے وہ آپ کو دیں گے کہ بھائی اتنی آپ ڈیوٹیز کنورٹ کر کے دیں گے کہ بھائی آپ پے کریں, ٹھیک. کچھ اور بھی ٹیکسز ہوں گے اس میں, کوئی انکم ٹیکس ہوتا ہے, کوئی یہ ٹیکس ہے, کوئی فلاں ٹیکس ہے. اب یہ دیکھیں جی لیفٹ سائڈ پہ میں نے دے دیا ہے سی سی اور رائٹ سائڈ پہ اس کی ہے ڈیوٹی, ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس میں ایک جو پلس پوائنٹ ہائبریڈ کو ملتا ہے وہ یہاں سے ملتا ہے 1300 سی سی یا تقریباً 1200-1300 سی سی پہ شروع ہوتا ہے. لائک نسان نوٹ وہ ہائبریڈ کار ہے اور اس پہ 50% آپ کو یہ مل جائے گی اس کی ڈیوٹیز, ٹھیک ہے. تو اس کو آپ ڈیوائڈیڈ بائی 2 کر دیں گے اگر آپ کی کار ہائبریڈ ہے. اگر ہائبریڈ نہیں ہے تو یہ فل ڈیوٹی ہوگی, ٹھیک ہے. اب آپ کوشچن کر سکتے ہیں کہ جی یہ 660 سی سی یا کم سی سی میں بھی تو ہائبریڈ آتی ہیں یا 1000 سی سی, تو ان پہ ہائبریڈ پہ بھی کوئی گنجائش آپ کو نہیں ملے گی, وہ فل یہ جو لکھا ہوا ہے وہ ہوگی, ٹھیک ہو گیا جی. یہ دیکھیں ایکسکلوڈنگ جیپس یہ آگے انہوں نے دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہ سی سی وائز ہے. یہ آگے میں نے پاکستانی روپیز میں ایک سیمپل کیلکولیٹ کیا ہوا ہے تو اس سے ذرا فیئر آئیڈیا ہو جائے گا. یہاں پہ آپ کو شاید اتنا آئیڈیا نہ ہو, ٹھیک ہے. تو اگر لیٹ سے فار ایگزامپل میں آگے ایگزامپل کو لے کے چلوں گا, یہ 1500 سی سی ہائبریڈ کو نارملی اس میں آتی ہے لیٹ سے ٹویٹا ایکوا, اس کو ایگزامپل میں لے کے چلیں گے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ دیکھیں میں ڈیپریسیشن میں نے مینشن کیا رائٹ ناؤ. ڈیپریسیشن اینڈ ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسز ایٹ دا ریٹ آف 1 پر منتھ از ایڈمیسیبل اکارڈنگ ٹو دا ایج آف دا وہیکل. 3 سال سے پرانی نہ ہو کار اور آپ کو اس پہ لیٹ سے اس کی مینوفیکچرنگ ڈیٹ ہے فار ایگزامپل مارچ 2018, تو وہ مارچ سے آنورڈ آپ کی ڈیپریسیشن کیلکولیٹ کر کے تو آپ کو ایک قسم کا ڈسکاؤنٹ مل جائے گا, رائٹ. سیکنڈ ہے کہ 50% ایگزمپشن فرام ڈیوٹی, ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھیں نا یہاں پہ آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی. ایڈمیشن آن امپورٹ ہائبریڈ الیکٹرک وہیکلس کیپیسٹی اپ ٹو 1800 سی سی اینڈ یہ 50% ملتی ہے کہاں تک آپ کو 1800. اب یہاں پہ 1800 سی سی سے مراد جو ہے وہ 1200 پلس, 1200 سے کم والی نہیں ہے, 1000 سی سی پہ نہیں ہے, رائٹ. تو یہ تھوڑی سی ڈیٹیلز ہیں اس میں ہائبریڈ پہ. تو اگر آپ نے 50% کرنا ہے لیٹ سے یہاں پہ میں اگر کہوں کوئی یہاں پہ, ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ جو ہے اوور آل ریکوائرمنٹ تھوڑی سی ایک لسٹ میں نے دوبارہ کیا کہ اوور آل ریکوائرمنٹس کیا ہوں گے, ان کو ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں. ڈیوٹیز اماؤنٹ مسٹ بی ٹرانسفرڈ بینک ٹو بینک, ٹھیک ہے, یہ یاد رکھنا ہے. فنڈ ٹو یور اون لوکل اکاؤنٹ ان پاکستان آر ٹو ہوم یو ول گفٹ, رائٹ. یہ بلڈ ریلیشن ہونا چاہیے, مسٹ ہے. اور کڈز اگر آپ بچوں کے اپنے نام کرنا چاہ رہے ہیں تو بچوں کی ایج 18 پلس ہو تبھی ان کا آئی ڈی کارڈ ہوگا, ادروائز تو آپ نہیں کر سکیں گے, ٹھیک ہے. آپ نے لاسٹ 2 ایئرز میں کار اس طریقے کے ذریعے امپورٹ نہ کی ہو پھر آپ کر سکتے ہیں ایک اور, تو اس لیے میں نے کہا ہر 2 سال میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں.
آپ اسٹوڈنٹ نہیں ہونے چاہیے، یہ نہ ہو کہ آپ باہر اسٹوڈنٹ ہوں تو آپ تو پہلے ہی کسی کے خرچے پہ ہیں پیرنٹس کے، تو وہ اس میں آپ نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے. اچھا جی، بینک اسٹیٹمنٹ اس میں کوئی سی ڈی آر آپ کو بینک دے گا. اف ایم ناٹ رانگ اٹس کریکٹ اسٹیٹمنٹ، کریکٹ ورڈ ہے سی ڈی آر، میں بھی اس کو آپ ری چیک کر سکتے ہیں، سی ڈی آر ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ویریفائی کر کے ایک لیٹر بنا کے دیتے ہیں جو آپ کسٹمز کو بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ واقعی اتنی اماؤنٹ یہ آپ کے باہر بینک اکاؤنٹ سے آئی ہوئی ہے. اچھا، جس اکاؤنٹ میں آپ نے پیسے بھیجے ہیں وہیں سے آپ نے ڈیوٹیز پے کرنی ہے، یہ ایک بھی ہے کنڈیشن. ٹریول ہسٹری، وہ ایف آئی سے ٹریول ہسٹری لی جائے گی، جب وہ ایجنٹس وہ وہاں پہ سروس کریں گے کراچی میں آپ کی، تو وہ وہاں سے ڈیٹیلز لی جائیں گی، ٹھیک ہے. کرنٹ یو ایس ٹی ریٹ پہ جو ہے نا وہ کیلکولیٹ ہوگا، جب بھی جو ریٹ ہوگا وہ پلس مائنس، تو آپ نے اگر لیٹ سے فار ایگزامپل آج کے ریٹ پہ ڈیوٹیز بھیج دی ہیں پاکستان میں اور ایک دم لیٹ سے ڈالر اپ ہو گئے، تو آپ نے ایکسٹرا دیکھنا ہے کہ تھوڑا سا ایکسٹرا بھیجیں تاکہ آپ کی ڈیوٹیز 100% وہیں سے پے ہو سکیں. اور جتنی ڈیوٹیز اماؤنٹ آپ نے ریمٹ کی ہے اسی میں سے ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ آپ کہیں گے جی میرے پاس پاکستان کا بھی لوکل بیلنس ہے، تو وہ نہیں ہوگا، ٹھیک. اچھا جی، یہ گفٹ جب آپ بھیجیں گے تو آپ کو پاکستان امبیسی جو ہوگی نا لوکل جہاں پہ آپ کام کریں وہاں سے آپ کو ٹیسٹ کروانا پڑے گا. یہ پاسپورٹ کا کلر پیج ہوگا اور ایک گفٹ لیٹر ہوتا ہے، وہ نیکسٹ ویڈیوز میں شیئر کروں گا، لیٹرز کے لنکس وغیرہ جو بھی ہے وہ کیا کرنا ہے. لیکن پہلے آپ دیکھیں کہ آپ نے کرنا ہے نہیں کرنا، اس وجہ سے یہ ویڈیو ہے. اچھا، اب کاسٹ کیلکولیشن میں آتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے ایک ایگزامپل لی ہے، لیٹ سے جاپان سے آپ کو کار ملتی ہے 20 لاکھ کی. اچھا، اس میں آپ نے تقریباً 2 لاکھ وہاں پہ بھی کیونکہ کاسٹ آتے ہیں، اس کو پورٹ تک لے جانا، کلیئر کرانا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ یہاں تک آپ کو یہ جو 22 لاکھ پڑے گی نا سی اینڈ ایف، یہ ہے آپ کی کاسٹ اینڈ فریٹ اپ ٹو کراچی پورٹ، تو وہ لگ بھگ 22 لاکھ ہے، ٹھیک ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کار کی کنڈیشن پہ بھی، ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، اس کے بعد ڈیوٹیز اینڈ ٹیکس، اب آپ آ گئے کراچی، یہاں پہ یہ تقریباً میں نے پلس مائنس ہوگا، زیادہ آپ کی ڈپریسیشن ڈفرینٹ ہوگی گاڑی کی. اور اچھا، اس میں گاڑی کی کنڈیشن یا پرائس یا وہ میٹر نہیں کرتی، چاہے آپ ایکسیڈنٹڈ گاڑی لے آئیں تو بھی آپ کی ڈیوٹی اتنی ہے، یا آپ ڈفرینٹ ہائر گریڈ کی لے آئیں تو وہ بھی مطلب ڈیوٹی سیم ہے، رائٹ. اچھا، کلیئرنس ایجنٹ تقریباً 30,000 وہ جتنا ان کا ہوتا ہے پھر. اچھا، کسٹم انسپیکٹر کے کڈس کے اسکول فیس بھی آپ نے دینی ہے. اب میں جب کڈس کے اسکول فیس بات کر رہا ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ اس سے میرے کیا مراد ہے. یہ پلس مائنس ہو سکتی ہے، وہ آپ کے ایجنٹ پہ بھی ہے کہ وہ کتنا اسمارٹ انف ہے. اچھا، پھر آ جاتی ہے ٹرانسپورٹیشن. اب ظاہر کراچی پہنچ گئی آپ، ضروری نہیں آپ کراچی کیوں، کراچی سے آگے بھی آپ نے لے کے جانا ہے، ٹھیک ہو گیا جی. اب آ جاتا ہے تقریباً اس کار پہ فار ایگزامپل آپ کو 36,75,000 کاسٹ آ جائے گی، رائٹ. یہ پلس مائنس ہو سکتی ہے ڈپینڈنگ آن کنڈیشن آف یور کار، مے بی یور پرچیز پرائس از لیس. یہ باقی جو تقریباً چیزیں ہیں نا یہ آلموسٹ اتنی ہونی ہے، ٹھیک ہے. تو مے بی آپ یہاں پہ شاید تھوڑے سے وہ اسکول فیس اس کا بچہ مے بی تھوڑے نارمل اسکول میں تو نہیں جاتے ہوں گے، ظاہر ہے کسٹم انسپیکٹر ہے یہاں پہ شاید، یا یہ ٹرانسپورٹ کا آپ بچا لیں گے، یا اس طرح کی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن موسٹ پروبلی لوگ یہاں پہ بچاتے ہیں. کیسے بچاتے ہیں وہ بھی میں آگے تھوڑا سا بتاتا ہوں آپ کو. اچھا، اب آپ کا سمپل کوشچن ہوتا ہے یار مجھے اتنی ضرورت ہے کیا یہ اتنا کرنے کی، جب پاکستان میں گاڑی میں خود دیکھ کے لے سکتا ہوں اور جاپان کا مجھے آئیڈیا بھی نہیں ہے میں کیسے لوں تو میں لوکل کیوں نہ لے لوں. اب میں تھوڑا سا آگے شیئر کرتا ہوں کہ پاکستان میں جو امپورٹ ہو رہی ہیں کارز جو سیل ہو رہی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں اور سیل کیسے ہوتی ہیں. انفارچونیٹلی دیکھیں میں 100% نہیں کہہ سکتا، میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، تو کوئی اس کو دل پہ نہ لے. اگر کوئی صحیح کام کر رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن میجورٹی ایکسیڈنٹڈ کارز امپورٹ کر رہے ہیں. یہ دیکھیں ذرا اس طرح کی. اچھا، پھر اس پہ کسٹم ڈیوٹی بھی اتنی ہوتی ہے، فریٹ بھی اتنا ہوتا ہے، بلکہ اگر وہ موو نہیں کرتی کار، لیٹ سے انجن خراب ہے تو اس پہ کاسٹ اور زیادہ آتی ہے کیونکہ اس کو آپ نے لفٹ بھی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ پاکستان پہنچ جاتی ہے، اس میں فلڈڈ بھی ہوتی ہے، لیٹ سے پانی میں ڈوب گئی کار یا پانی میں رہی اس میں وہ خراب ہو گئی اس کا، یا ایکسیڈنٹڈ ہے یا واٹ ایور. اب یہ کار جاتی ہے پاکستان میں، اس کو ریپیئر کیا جاتا ہے.
کوئی شوقین ہی ہوگا جو اچھی حالت میں گاڑی امپورٹ کر کے سیل کرے گا یا رکھے گا، ادروائز یہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ویڈیوز میں یہ بھی بتاؤں گا کہ لیٹ سے فار ایگزامپل اگر پاکستان میں آپ نے کار لینی بھی ہے تو اس کو چیک کیسے کریں گے، کیا کیا ریکوائرمنٹس آپ ان کو کہیں گے کہ بھائی مجھے یہ چیزیں دکھاؤ تو میں مانوں گا کہ یہ کار صحیح حالت میں ریپیئرڈ نہیں ہے یا ایسیٹرا. وہ اس میں ابھی بھی میں نہیں پڑھتا، میں جسٹ آپ کو ایک براڈر پکچر دکھا رہا ہوں کہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ گاڑیاں امپورٹ ہو رہی ہیں پاکستان میں، جو کہ پھر ان کو نیا کر کے ظاہر پارٹس لے کے ان کو کر کے وہ سیل ہو رہا ہے. تو میرا جو اپنا کہنا ہے کہ دیکھیں جی، آپ جتنی اچھی ریپیئر کر لیں، آپ جتنے بے شک جینون پارٹس لگا دیں، ریپیئرڈ ہی ہوتی ہے چیز. جو جاپان جاپان کے اندر فیکٹری کے اندر جو فٹنگ ہوتی ہے، جس میں روبوٹ کو پتہ ہے کہ میں نے یہ سکریو کتنا ٹائٹ کرنا ہے، اس کو آپ نہیں کمپیئر کر سکتے پاکستان میں ایک جو کوئی بھی ریپیئر ہو رہی ہوتی ہے سروس. تو ظاہر ہے میں دیکھیں اب لوگ کہیں گے نہیں جی ہم بڑی اچھی ریپیئر کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، تو پتہ بھی نہیں چلتا، تو یہ دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ اسٹوری. ہاں اگر وہ جب آپ سیل کر رہے ہیں اور وہ صاحب آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ اس حالت میں تھی، وہ ظاہر ہے انہوں نے تصویریں دکھائے گا یا کچھ تو کریں گے نا، تو پھر آپ کو کم از کم پتہ تو ہے. پھر وہ آپ کی بعض اوقات کچھ لوگ ناجائز منافع کے لیے وہ اس کی گریڈنگ کے ڈاکومنٹس ہیں وہ ٹیمپر کرتے ہیں، مائلیج پیچھے کر لیا، مطلب مختلف ہے انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ نے ڈیسیجن لینا ہے کہ آپ نے لوکلی لینی ہے یا جاپان سے لینی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ اوورسیز ہیں، آپ نے لوکل یہ سچویشن دیکھ کے آپ نہیں لینا چاہتے، آپ امپورٹ بھی نہیں کرنا چاہ رہے، تو آپ کو نقصان کیا ہو رہا ہے میں ذرا اس پہ آتا ہوں. اچھا سوری، اس سے پہلے یہ آکشن شیٹ ہوتی ہے جو جاپان میں ہر گاڑی جو سیل ہوتی ہے نا اس کو آکشن شیٹ بھی کہتے ہیں، انسپیکشن بھی کہتے ہیں. اس میں کار کی ساری ڈیٹیل ہوتی ہے. اس کی ابھی میں اس ڈیٹیل میں نہیں پڑھوں گا کہ اس کو ریڈ کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھئی اگر آپ واقعی انٹرسٹڈ ہوں گے تو ظاہر ہے آپ اس ویڈیو پہ جائیں گے، ادروائز آپ کا ابھی ٹائم میں ویسٹ نہیں کروں گا. اب یہ گاڑی فار ایگزامپل یہ 4.5 گریڈ کی ہے، یہ آلموسٹ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نئی کے قریب ہے. یہ بھی اس کی کنڈیشن ہوتی ہے گاڑی کی اندر اور باہر کی، وہ بتاتے ہیں کہ بھئی کیا کنڈیشن ہے. اس میں پھر اور ڈیٹیلز ہیں. اب آپ کہیں گے بھئی میں تو جاپنیز جانتا نہیں ہوں، یہ تو جاپنیز میں لکھا ہوا تو میں کیسے پڑھوں گا. میں آپ کو وہ طریقہ بھی سمجھاؤں گا، لیکن اگین میں اس ویڈیو کے سکوپ میں نہیں رکھتا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھئی آپ نے جاپنیز کیسے پڑھنی ہے اور اس میں کون سی انفارمیشن ہے، کیسے پڑھنی ہے. تو وہ بھی میں آئیڈیا آپ کو بتا دوں گا کہ کیسے آپ کو پڑھنے کے بھی ہیلپ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. یہ ہوگی آکشن شیٹ. اب لیٹ سے فار ایگزامپل یہ آکشن شیٹ میں یہاں سے اس کو لیٹ سے یہاں پہ آر لکھا ہوا تھا جس کا مطلب ہوتا ہے ریپیئرڈ، اس کی بجائے میں اس آر کو ختم کر کے 4 یا 5 یا 4.5 کر دوں گا تو آپ کو کیا پتہ چلے گا بھائی؟ آپ پوائنٹ سمجھیں کہ آپ کو اگر کوئی کہہ بھی رہا ہے تو پھر آپ کیسے اس کو ویریفائی کریں گے، چیک کریں گے، یہ ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب نیکسٹ آتے ہیں. اب یہ پوائنٹ ہے آپ کا ایز این اوورسیز. اگر آپ نے اویل آج تک نہیں کی یہ سروس، دیکھیں میں نے کہا تھا کہ یہ گاڑیاں صرف اوورسیز پاکستانیز امپورٹ کر سکتے ہیں، لوکلز نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے اب اتنی گاڑیاں کہاں سے آ گئیں بھی ڈیلرز کے پاس. وہ کب ڈیلرز کیا کرتے ہیں، ڈیلرز یا جو کلیئرنگ ایجنٹس ہوتے ہیں وہ پاسپورٹس اور اسٹیٹمنٹس ارینج کرتے ہیں، جس کا وہ پے کرتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اسٹیٹمنٹ پرسن ٹو پرسن، مطلب وہ ڈفرینٹ ہے. 2 لاکھ سے لے کے اب گاڑی کی بلڈ سے ہائر ویلیو بھی ہوتی ہے نا، کسی نے وہ پراڈو پجارو وہ بھی کرنی ہے، 2 لاکھ سے لے کے 7 لاکھ تک وہ پاسپورٹ کی آپ کو پیمنٹ کی جاتی ہے. تو آپ کیا کریں گے، آپ ایز اے گفٹ بھیجیں گے اپنے کسی کو، وہ پھر آگے ٹرانسفر ہوگی. تو اس چینل سے گاڑیاں امپورٹ ہو رہی ہیں. تو لیٹ سے اگر میں فار ایگزامپل یہی ایگزامپل دوں، اس میں آپ کو کیا پڑھنا پڑے گا، آپ کو پاسپورٹ اٹیسٹ کر کے بھیجنا پڑے گا، آپ کو ایک وہ لیٹر بھیجنا پڑے گا جو آپ کے اپنے فیملی کے لیے ہوگا. آپ کی جو بینک میں ٹرانسفر کریں گے تو وہ سارا پروسیس آپ کا ہوگا. اب وہ آپ پھر دیکھیں نا، اب آپ کہیں گے یہ کون کر سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے، پاکستان میں ہر بندہ فراڈ کر رہا ہے، یہ کرے. اب اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. لیکن پوائنٹ میرا بتانے کا یہ ہے کہ ایز این اوورسیز یہ جسٹ میں کیونکہ میں نے فیس کیا تو میں نے کہا چلو انفارمیشن کے لیے آپ کو شیئر کر دوں. تو یہ آپ کو پاسپورٹ کو بغیر گاڑی لیے
مطلب آپ خود نہ لیں، لیکن آپ کے پاسپورٹ کو یوز کر کے آپ 2 لاکھ سے لے کے 7 لاکھ ہر 2 سال کے بعد آپ ارن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، نیکسٹ ویڈیوز میں کیا کوشش کروں گا، کیونکہ اب لینتھی ہو جاتی ہے نا تو پھر انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے نیکسٹ ویڈیو پہ وہی جائے گا جس کا وہ آگے انٹرسٹ ہوگا اس کو پروسیس کرنے میں. اس میں کوشش کروں گا چاہے وہ 1 ویڈیو میں ہو جائے یا 2 میں ہو جائے یا دیکھتے ہیں. اس میں پروسیس شو کروں گا کہ بھائی اب اگر لیٹ سے جاپان سے کار کہاں سے لیں بھائی، نہ جان ہے نہ پہچان ہے، دوسرا کنٹری ہے نہ کچھ، وہ میں پھر بتاؤں گا آپ کو طریقہ کار کیا ہوگا آپ کا وہاں سے لینے کا، کیسے لیں گے، کیسے پیسے ٹرانسفر کریں گے، اور پھر وہاں سے وہ گاڑی آئے گی کیسے کراچی تک، کیونکہ کراچی پورٹ تک پہلے تو آپ نے لانی ہے نا. کراچی پورٹ سے پھر ماشاءاللہ آپ کے اپنے کنٹری کے رولز اپلائی شروع ہو جائیں گے. پھر ہم اس کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے کہ بھائی پاکستان میں پھر کیا ہوگا سلسلہ آپ کو کار گھر پہنچنے تک. ٹھیک ہو گیا. تو یہ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کو ایکسپلین کروں ایز این اوورسیز پاکستانی. اگر دیکھیں یہ ویڈیو اگر آپ کو ریلیونٹ لگتی ہے تو، اور یا آپ کو کوئی اس کا 1% بھی بینیفٹ ہوا ہے آپ کی انفارمیشن میں، تو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا تاکہ مجھے آئیڈیا ہو کہ یار میں غلط کام تو نہیں کیا. اور سیکنڈلی نہ مجھے کوئی وہ ہے کہ سبسکرائب کریں تو لائک کریں، وہ نہیں ہے، لیکن دعاؤں میں یاد رکھیں، جس دعائیں چاہیے آپ کی اگر آپ کو کوئی ذرا سا بھی بینیفٹ ہوا ہو. ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا مجھے ٹائم لگے گا، میں دیکھتا ہوں اس ویڈیو پہ بھی کیا رسپانس ہوتا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ پھر پروسیس ہم جائیں گے جاپان میں. پھر جاپان سے کیسے لیں گے، کیونکہ دیکھیں اگر آپ اناڑی ہو کے بھی کہیں پہ بھی کوئی کام کریں گے تو بھی آپ کو نقصان ہونے کا خدشہ ہے، جو کہ میں نہیں چاہوں گا کہ آپ کو نقصان ہو اور آپ کہیں گے یار اسکندر آپ نے یہ کیا کیا ہے کہ ہمیں تو بتایا تو ہم تو لٹ گئے تو ہم یہ ہو گیا. تو وہ بھی کام نہیں کرنا، آپ نے سنبھل کے کرنا ہے. اور کبھی بھی نا ایک یاد رکھیے گا، کسی بھی چیز کا نا کوئی کام کرنے لیں گے اس میں لالچ کو گھسنے نہ دیجیے گا. جب آپ کہیں بھی لالچ میں پڑیں گے نا کسی بھی وجہ سے تو اس میں نقصان کا زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے یا اندیشہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا میرا کیونکہ فیلڈ ہے، میں آئی ٹی پروفیشنل ہوں، میرا کوئی اس میں نہیں ہے کہ میں کسی کو کنونس کر رہا ہوں یا میں کوئی مارکیٹنگ کر رہا ہوں یا کچھ بھی نہیں ہے. اٹس جسٹ اے نالج فار اوورسیز پاکستانیز کہ آپ کے لیے ایک فیسلٹی ہے، آپ یوز کرنا چاہیں نہ کرنا چاہیں، بینیفٹ لینا چاہیں نہ لینا چاہیں، یا آپ گاڑی پاکستان سے لینا چاہتے ہیں تو اس میں کیا ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. باقاعدہ ایک جاپان میں آکشن سینٹر ہے جہاں پہ آلموسٹ تمام جو ہے نا ایکسیڈنٹڈ گاڑیاں بکتی ہیں. تو جاپان تو کوشش کرتا ہے کہ جو یہ ایکسیڈنٹڈ وہاں پہ، کیونکہ دیکھیں نا ریپیئر اینڈ مینٹیننس بہت مہنگی ہے، ایکسپینسو ہے، تو وہ نکالتے ہیں کہ یار یہ ایک قسم کا ان کے لیے کچرا ہے. تو ان کے لیے تو وہ ان کے انوائرمنٹ پوائنٹ آف ویو سے وہ کہتے ہیں یار یہ نکالو. تو ماشاءاللہ پاکستان جیسے کنٹریز ہم لیے جا رہے ہیں اور بیچے جا رہے ہیں اور چلائے جا رہے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو جزاک اللہ خیر، تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.